ابھی ہم نے پارٹ نمبر 128 ختم کیا. اب یہ 129 ہے، اور اس میں مین سرخیاں یہ ہیں: حام بن ابلیس کا حضور کے ہاتھ پر بیعت کرنا، پہلے حضرت خالد اور پھر حضرت علی کو یمن کی طرف روانہ فرمانا. گزشتہ نشست میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت بیان کر رہے تھے، جس میں کہ ابلیس کا پوتا دربار رسالت میں باریاب ہوا اور بات اس کے تعارف تک پہنچی. آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دوبارہ پوچھا کہ تجھ میں اور ابلیس میں 2 باپوں کا فرق ہے، تجھ پر کتنا زمانہ گزر چکا ہے؟ اس نے بتلایا کہ میں نے دنیا میں تھوڑی ہی عمر بسر کی ہے. جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو میں اس وقت چند سال کا تھا. میں بات کو سمجھتا تھا، ٹیلوں پہ گھومتا پھرتا تھا اور طعام کو خراب کرنے اور رشتوں کو منقطع کرنے کا اپنے لوگوں کو حکم دیتا تھا. اس پہ حضور نے فرمایا کہ وسمہ لگانے والے بوڑھے، دیر کرنے والے نوجوان کا عمل بہت برا ہے. اس پر اس نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تکرار نہ فرمائیے، میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے والا ہوں. اور اس نے ساتھ ہی اپنی پوری تاریخ بیان کی، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اس نے نوح علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے بعد سے مسلمان چلا آ رہا ہے. اس نے بتایا کہ میں نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی مسجد میں ان کی قوم میں ایمان لانے والوں کے ساتھ تھا. میں انہیں ان کی قوم کے خلاف بددعا یاد دلا کر انہیں احساس دلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ رو پڑے. انہوں نے مجھے رلا دیا اور فرمایا بلا شبہ مجھے اس پر افسوس ہے اور میں جاہلین میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ چونکہ میں رشتوں کو منقطع کرنے کا حکم دیتا تھا، اس لیے میں بھی حابیل کے قتل میں شامل تھا. کیا اس سے نجات کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، نیکی کا ارادہ کر اور حسرت اور ندامت سے پہلے اس پر عمل کر. اللہ نے مجھ پر جو کلام اتارا ہے میں نے اس میں پڑھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی طرف متوجہ ہوگا وہ اپنے معاملے کو ویسا نہیں پائے گا جیسا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توبہ قبول کرنے سے پہلے تھا. پس کھڑا ہو جا، وضو کر اور اللہ تعالیٰ کو 2 سجدے کر. لہذا جو مجھے حضرت نوح علیہ السلام نے حکم دیا اس پر فوراً عمل کیا. انہوں نے پھر حکم دیا کہ سر اٹھا، تیری توبہ کی قبولیت آسمان سے نازل ہو چکی ہے. بس اس کے بعد میں اللہ کے حضور سجدے میں دوبارہ شکرانے کے طور پر گر گیا. ان کے بعد میں حود علیہ السلام کے ہاتھ پر ان کی مسجد میں جا کر ان کے قوم کے ساتھ ایمان لانے والوں میں شامل تھا. میں ان کو بد دعا اور ان کی قوم کے بارے میں یاد دلاتا رہا، یہاں تک کہ وہ بھی رو پڑے. مجھے بھی رلایا اور فرمایا کہ میں اس پہ غمگین ہوں اور اللہ تعالیٰ سے میں جاہلین میں ہونے سے پناہ مانگتا ہوں. اور میں صالح علیہ السلام پر بھی ان کی مسجد میں ان کے قوم کے ساتھ ایمان لانے والوں میں شامل تھا، اور ان نے بھی اپنے قوم کے خلاف بد دعا یاد دلاتا رہا، حتیٰ کہ وہ بھی رو دیے. مجھے بھی رلایا اور فرمایا کہ بلا شبہ مجھے اس پہ قلق ہے اور میں جاہلین میں ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر اس نے بتایا کہ میں یعقوب علیہ السلام سے بھی ملاقات کیا کرتا تھا اور مقام پرسکون میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی تھا، اور الیاس علیہ السلام سے بھی وادی میں ملا کرتا تھا، اور اب بھی ان سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. پھر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تو انہوں نے مجھے تورات سکھائی. فرمایا کہ تو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم سے ملے تو میرا سلام کہنا. جب میں ان سے ملا تو انہیں ان کا سلام پہنچایا. انہوں نے جواب کے بعد فرمایا کہ جب تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو میرا سلام پہنچانا. بس یہ سن کر حضور پر رقت طاری ہو گئی اور ان کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پھر فرمایا کہ حام، جس پر امانت پہنچانے پر اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر سلام بھیجنے پر قیامت تک رحمت نازل ہو. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ آپ بھی وہی نیکی کریں جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، یعنی کچھ قرآن سکھا دیں.
لہذا حضور نے اس کو سورہ واقعہ، المرسلات، اما یتساءلون، الشمس، موعظتین اور سورہ اخلاص سکھائی اور فرمایا جو ضرورت ہو ہمیں بتا مگر ہماری ملاقات کو نہ چھوڑنا۔ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، وہ پھر نہیں آیا، واللہ عالم اب وہ زندہ ہے یا مر گیا۔ اسی مضمون کی ایک اور حدیث اور طریقے سے مروی ہے جو اس سے بھی زیادہ قوی ہے۔ اس کے علاوہ ابن کثیر رحم اللہ علیہ نے تفسیر کثیر میں سورہ احقاف کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اور حدیث جو کہ سواد بن قارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے، جو کہ پہلے کاہن تھے اور ایک جن ان کے سامنے آ کر ان کو خبریں مہیا کرتا تھا۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے یہ بتایا کہ میرے پاس ایک جن آتا تھا، وہ اچھا جن تھا، وہ اس بات کا اکثر ذکر کیا کرتا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اجنہ کے وفود روزانہ مکے کی طرف ہدایت کے لیے جاتے ہیں، مگر وہ حدیث بھی مکی دور میں جنوں کی آمد و رفت ظاہر کرتی تھی۔ اس کے بعد کے بارے میں وہ بھی خاموش تھی، جبکہ یہ آخری دور کے بارے میں حدیث ہے۔ وہ بیان کرتا تھا کہ جنوں میں بھی اچھے برے دونوں طرح کے جن ہوتے ہیں اور وہ اچھائی کی طرف جانے والوں کی راہ روکتے ہیں، جبکہ اچھے جن ہمیشہ حق کی جستجو میں تلاشی رہے اور جو بھی نبی آیا اس سے استفادہ حاصل کیا۔ اور آج کل ان کا رخ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے، کیونکہ ان کے بارے میں پیشن گوئیاں جنوں میں بھی انسانوں کی طرح موجود تھی۔ الحمدللہ اب ہم 9ویں ہجری سے نکل کر 10ویں ہجری میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم نے تمام اہم وفود کا ذکر کر دیا ہے۔ اگر ہم سب کا ذکر کرتے تو صرف انہی سے ایک ضخیم جلد سیرت کی علیحدہ تیار ہو جاتی، کیونکہ آج کی مصروف زندگی میں اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ لوگ اس تحقیق میں جائیں کہ اس وقت کون سے قبائل کہاں تھے، اور نہ انہیں اس سے دلچسپی ہے جن کو ہے ان کے لیے سیرتوں کا ایک ذخیرہ ہے جس پہ وہ تحقیق کر سکتے ہیں۔ ہم نے صرف وہ وفود لیے ہیں جو کہ یا تو انتہائی اہمیت کے حامل تھے یا ان میں موضوع احکامات تھے، لہذا ہم نے عام قاری کے ذوق کو مدنظر رکھا ہے اور یہاں اختصار سے کام لیا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کے خواہشگار ہیں، مگر ہمارے سامنے حضور کی وہ حدیث ہے کہ جس میں انہوں نے معاذ بن جبل کو ہدایت دیتے ہوئے فرمایا کہ تم دین میں آسانیاں پیدا کرنا مشکل نہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ایک صحابی کو ہدایت کی کہ نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھا کر۔ ان کے بارے میں شکایت تھی کہ بڑی صورتیں پڑھا کرتے ہیں۔ ان سے حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگوں کو دین سے بھگانا چاہتے ہو، لہذا ہم نے اسی پہ عمل کیا۔ حضور کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجنا۔ امام بخاری رحم اللہ علیہ کئی حوالوں سے تحریر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کے راوی حضرت برا بن عازب ہیں کہ حضور نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ہمیں یمن کی طرف روانہ کیا۔ پھر اس کے بعد ان کی جگہ حضرت علی کو بھیجا اور حکم دیا کہ خالد کے ساتھیوں کو میرا یہ حکم دیں کہ جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ واپس چلے جائیں، جو میرے پیچھے آنا چاہیں وہ میرے ساتھ چلے۔ بس میں ان لوگوں میں شامل تھا جو ان کے پیچھے چلے۔ اس کے بعد ایک اور روایت انہوں نے حضرت عبداللہ بن ورید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، لہذا میں نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل بہت زیادہ پانی استعمال کرتے دیکھا تو میں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس طرف مبذول کرائی کہ کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو؟ جب آپ واپس آ گئے تو میں نے اسی اسراف کی شکایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو حضور نے فرمایا کہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ میں نے عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بغض نہ رکھو، اس لیے کہ خمس میں اس سے بھی زیادہ ان کا حصہ ہے۔ اسی سفر کے بارے میں ایک حدیث سعد بن مالک بن شہید سے بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے دوسرے دوران سفر علی سے کچھ اذیت پہنچی تو میں نے حضور سے شکایت کی۔ میں بھی گفتگو کے وسط میں تھا کہ حضور نے میری ران پر ہاتھ مار فرمایا کہ سعد اپنے بھائی علی کے متعلق باتیں کرنے سے رک جا، خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں
بہت اچھا ہے۔